میرے ارادے میں نام لکھو، میرے لیے دعا کرو۔ میں نے ارادہ کیا ہے وہ قرآن کے اجتماع سے جاؤں گا۔ 10 سال ہو گئے میرے بزرگ کو، نام لکھاتا ہے، نکلنے کے وقت میں پسری کھا جاتا ہے۔ نہیں بولے میرے کو نہیں جمے گا، بولے ارے بابا تو نے نام لکھا ہے تو ہاں بولے لیکن نہیں جمے گا نا، کئی کو زبردستی کر رہے، کئی کو پیچھے پڑ رہے، بولے میرے اے اللہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، کرن مارتا ہے، بات نہیں سنتا، کیا بولتا ہے میرے کو کیا پھالتو سمجھے کہ بولے میرے کو تبلیغ میں لے کے جا رہے؟ کیوں قرآن والوں، ساکور والوں، سنگمنیر والوں، اللہ کے دین کا کام پھالتو لوگوں کی کرنے کا کام ہے۔ اس کو پالنا بچہ، اس کے پیچھے کوئی رونے والا نہیں، وہ اللہ کے دین کا کام کرے۔ دیکھو ایک بات سمجھ لو، جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی ویلو، اس کی عظمت، اس کی عقیدت، اس سے انس، عشق، تعلق، لگاؤ اور محبت ہو نہیں جاتی، اور اللہ نے ہم جیسے گرے پڑوں کو جو بھی دیا ہو نا، جس شکل میں جان کی، مال کی، استعداد کی، صلاحیت کی، جب تک وہ اللہ کے دین کی نسبت پر بے وزن اور بے قیمت بن نہیں جاتا، میرے بزرگوں اللہ میرے کو تم کو اس میدان میں چلنے نہیں دے گا۔ ارے ہم کیا تبلیغ چھوڑے گے، اللہ کے دین کو چھوڑے گا، اللہ کا دین ہی ہم کو چھوڑ دے گا، تبلیغ ہم کو چھوڑ دے گی۔ ہم کہتے ہیں نا، ہمارا ساتھی سنگمنیر میں ایک وقت میں بہت کام کیا اس نے، 4 مہینے لگا اس کے، بولے آج وہ بیٹھ گیا تبلیغ میں نہیں ہے، بولے اب تو چلا بھی نہیں لگتا، اب تو پھڑکتا بھی نہیں، بولے نہ مسجد میں بھی نہیں آتا، بولے اس کے تو 3 دن کا ٹھکانہ نہیں۔ دیکھو میرے کو ہم تو کہتے ہیں ارے اس کو کس میاں نے دودھ پلایا۔ آدمی کام کو سمجھنے کے بعد، تبلیغ کو سمجھنے کے بعد تبلیغ چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن والوں، کوئی دین کو چھوڑتا نہیں، اس سے دین چھڑوایا جاتا ہے۔ کوئی کام کو چھوڑتا نہیں، اس سے کام چھڑوایا جاتا ہے۔ کوئی کام سے کٹتا نہیں، اس کو کام سے کاٹا جاتا ہے۔ کوئی کام سے ہٹتا نہیں، اس کو کام سے ہٹایا جاتا ہے۔ کوئی کام سے بیٹھتا نہیں، اس کو کام سے بٹھایا جاتا ہے۔ اور جانتے ہو ایسا ہوتا کبھی جب کام کرنے والے ساتھیوں کے اندر اللہ کے دین کا استخفاف یعنی ہلکا پن آتا ہے، وہ اپنی دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پامال کرتا ہے، ٹھکراتا ہے، تو سنگمنیر والوں جیسے اللہ کو غیرت ہے نا، اللہ کے دین کو بھی ویسے ہی غیرت ہے۔ اللہ غیور تو اللہ کا دین بھی غیور۔ اللہ کہتے اے بابا جب تیرے کو ہمارے دین کی ضرورت نہیں تو ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں، جب تو اپنے میاں کے گھر بیٹھ، جب تو پسند نہیں کرتا تو ہم بھی تیرے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کام کو نہیں چھوڑے گا بزرگوں، کام اس کو چھوڑ دے گا۔ کام کی قدردانی، کام کی عظمت، کام کا شوق، کام کی رغبت، کام کی طلب، یہ آدمی کو بہت اونچائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آدمی اس محنت پر اپنی ضرورت سمجھ کر آئے۔ ہم قرآن والے، ہم سنگمنیر والے، ہم ساکور والے اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہم سنگمنیر والوں کا محتاج نہیں ہے۔ میرے کو تم کو اللہ کے دین کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو میری تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ محنت دعوت کی جو کرے گا اس کی اپنی ذات کا نفع ہوگا، اور نہیں کرے گا میرے بزرگوں اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تبلیغ والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان میری تمہاری ذاتوں کا ہوگا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نہیں آؤ گے، مقصد پر نہیں آؤ گے، جان ہم نے تم کو دی، مال ہم نے تم کو دیا، اکڑو گے، اتراؤ گے، اعراض کرو گے، جان بچاؤ گے، ہم کیا کریں گے؟ تم کو بائی پاس کر دیں گے۔ نئی قوم کو لائے گے ہم اس میدان میں دعوت کے، ہدایت کا نور ان کے دلوں میں اتارے گے۔ اللہ کہہ رہے میرے بندو ولا تضروا شیئا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کہہ رہے کوئی چیز ہمارے دستے قدرت کے باہر کی نہیں، ہم یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ آدمی اس کام میں اپنی ضرورت سمجھ کر آئے، ہم کریں گے اپنی ذات کا نفع ہوگا، نہیں کرو گے تو تبلیغ کا نقصان ہی ہوگا، نقصان میری تمہاری ذات ہوگا۔ میرے بزرگوں یہ آج اپنے دامن کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا، کل اس کو قیامت میں خون کے آنسو رلائے گا۔ آج ابھی تاری جماعتیں آتی ہیں ہمارے قرآن میں، ساکور میں، میرے بزرگوں سنگمنیر میں، یہ آنے والی جماعتیں کوئی ہم سے میرے بزرگوں نوٹ کے سوال نہیں کرتی، کوئی ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آتا ہمارے پاس۔ ہر آنے والا کہتا ہے او بھائی صاحب اپنی زندگی بنا لو۔ ہر وہ زندگی کھوٹی ہے جو زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہو۔ جہنم میں جانے کے بہت سے راستے اور جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ کہ ہم نے اپنی برادری کا کلمہ نہیں پڑھا، سنگمنیر ساکور والوں کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہم اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں، اور اللہ نے اسی غلامی میں ہماری تمہاری نجات اور زندگیوں کا بننا رکھا ہے۔ بزرگوں جماعتیں کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتی ہے، یہ آج آتی ہے ہمارے علاقے میں جماعت، کہاں سے آ کر یہ جماعت پڑھتی نہیں سنگمنیر کے اندر، اور یہ ہمارے پاس آ کر موت اور سکرات اور قبر اور آخرت کو کہتی ہے، لیکن یہ آج اعراض کرتا ہے، جان بچاتا ہے، جی چڑاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا، ارے یہ تو 4 مہینے مانگتے، ایک وقت آئے گا یہ اللہ کا بندہ کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں زندگی کی بھیک مانگے گا۔ جماعتیں تو 4 مہینے مانگتی ہیں، یہ زندگی کی بھیک مانگے گا، اور کہیں گے اللہ وہ جو آتی تھی ہمارے یہاں جماعتیں،
बोरिए बिस्तरे लेकर हम उनकी बातों को जो अपने कानों से सुना करते थे, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून, अल्लाह जो सुनते थे अपनी आंखों से, तेरी इज्जत की कसम आज हमने उसको देख लिया। अल्लाह कहेंगा ओ संगमनेर कर, शॉर्ट में बोलना बाबा, इतना घुमा फिरा के काय को बात कर रहा, क्या कहना चाहता है, फरजिअना, अल्लाह कुछ नहीं, अब मेरे को संगमनेर वापस कर, साकुर वापस कर, नाइकवाड़ी वापस कर, तेरी इज्जत की कसम, ना बीवी ना बच्चा, ना साकुर का बाजार, ना संगमनेर का बाजार, अब तो 24 घंटे इताअत, 24 घंटे तेरे दावत का खूंटा बन जाऊंगा, तेरे दरबार का खूंटा बन जाऊंगा। अब ना बीवी ना बच्चे, ना जॉब, ना फैक्ट्री, ना कारोबार, ना तिजारत, ना मुलाजमत, ये अल्लाह से गिड़गिड़ाएगा, तिल मिलाएगा और ज़िंदगी की भीख मांगेगा। तबलीग वाले तो 4 महीने मांगते हैं और ये हाथ रखने नहीं देता, करन मारता है, बोलता मैं क्या फालतू है क्या? क्यों बुजुर्गो, अल्लाह के दिन का काम फालतू लोगों के करने का काम है क्या? हाँ, हमारे दिलों में अज़मत नहीं होगी, अल्लाह हमको खुद ही बाईपास कर देगा, हमको तबलीग छोड़ने की ज़रूरत नहीं, तबलीग हमको छोड़ देगी। अल्लाह मुस्तग़नी है, अल्लाह बेनियाज़ है। हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मिसाल देकर इसको, समंदर कितना बड़ा होता है बुजुर्गों, है क्या? संगमनेर में समंदर है, शिरडी में, बाबलेश्वर में, राहता में, कोपरगांव में, अरे बोलो ना यार, बोल रहे ही नहीं कुछ, है क्या? नहीं है ना, लेकिन देखा तो होगा ना समंदर कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा। 4 आने दुनिया में ज़मीन है तो 12 आने समंदर है, 4 आने दुनिया में ज़मीन है तो 12 आने समंदर है। 4 आने मखलूक अल्लाह ने ज़मीन पर पैदा की तो 12 आने मखलूक अल्लाह ने समंदर में पैदा की। बड़ी बड़ी मखलूक़ात होती बुजुर्गों समंदर में, एक एक समंदर का जानवर, एक एक समंदर की मछली पहाड़ की मानिंद होती है। समंदर की ये खासियतें सबको निभाता है, सबको लेकर चलता है और फिर शिकायत नहीं करता। सारे दुनिया की गंदगी समंदर में मुंतकिल होती है, लेकिन सुभान तेरी कुदरत, क्या कहने अल्लाह के कुदरत के, इसमें सड़ार नहीं आती, बदबू नहीं आती, सड़ता नहीं, गंदा नहीं होता, मैला नहीं होता, बल्कि जो गंदी चीज़ भी इसमें पड़ती है समंदर उसको धो के बाहर फेंकता है। ये समंदर की खासियत है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इसी समंदर के अंदर अगर कोई जानवर, समंदरी मखलूक, मछली मर जाती है, समंदर उस मुर्दार को कबूल नहीं करता बुजुर्गों। अब चाहे वो दुनिया के गहरे से गहरे समंदर में, पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, कैरेबियन ओशियन, ये दुनिया के बड़े बड़े समंदर हैं जो कई कई हज़ार फीट की गहराई वाले हैं, कई कई हज़ार फीट की गहराई उनकी, लंबे चौड़े फैले हुए समंदर, पैसिफिक ओशियन। फ्लाइट उड़ता है ना जापान से तो 10 घंटे के बाद में वो यूएस में जाके उतरता है, कंटिन्यू समंदर पर चलता है। इतने बड़े बड़े समंदर है दुनिया के अंदर। 10 घंटे किसको कहते हैं? मुस्तकिल समंदर। जापान से टोक्यो से उड़ा, वो सीधा यूएस जाकर उतरेगा मेरे बुजुर्गों, न्यूयॉर्क के अंदर पूरा समंदर। ऐसे बड़े बड़े समंदर है दुनिया के अंदर और बेशुमार मखलूक़ात समंदर के अंदर, अल्लाह उसको अपने कुदरत से पालते हैं। लेकिन इसी समंदर में बुजुर्गों, इसी सी के अंदर जब कोई जानवर, जो मछली हो या कोई जानवर वो मर जाता है, अब समंदर उस मुर्दार को कबूल नहीं करता, चाहे वो कई हज़ार फीट की गहराई में क्यों ना मरा हो, समंदर उसको ऊपर लेकर आता, चाहे वो टनों मनों का क्यों ना हो। जैसे हम अपने जनाजे को उठाते हैं ना, समंदर भी इस तरह से वो मुर्दार को उठाता है। अब उसको बाहर निकालना है समंदर के बाहर, और सतह समंदर, साइड समंदर, जिसको बीच कहते हैं ना, समंदर का किनारा, वो कई हज़ार फीट की दूरी पर है। समंदर क्या करता है बुजुर्गों, जैसे अपन अपने जनाजे को कैसे कंधा देते हैं, तुमको जनाजा लेकर आना, यहाँ मजमा बड़ा है, तुम क्या करते हो, 2 कतार में लोग खड़े हो जाते फेस टू फेस, आमने सामने, और ये खुद नहीं चलते, अपने हाथों और कंधों के सारे जनाजे को आगे बढ़ाते, ओ भाई कंधा दो, ओ भाई कंधा बद दो, ओ भाई कंधा दो। इस तरह जनाजा खुद ब खुद आगे बढ़ता है। ऐसे ही ये समंदर मुर्दा जानवर को कंधा देता है। कैसे? इसकी लाटें थी ना, मौजे, पानी की लहरें चलती है, और ले ये एक आई, फिर उसके बाद दूसरी, उसके पीछे तीसरी, इस तरह वो मछली को उठाए रखता है, पकड़े रखता है, उसको नीचे गिरने नहीं देता, और धीरे 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 समंदर की लहरें, समंदर की लाटें, समंदर की मौजें उसको समंदर के किनारे लेकर जाती है। और जब ये मुर्दा मछली किनारे पहुंच जाती है, पीछे से तेज़ पानी की लहर, पानी की लिपट आती है, पानी की लहर आती है और उस मुर्दा मछली को समंदर के बाहर फेंक देती है, और वो लहर दोबारा समंदर में मुंतकिल हो जाती है। हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे,
اس مردہ مچھلی کو جس کو سمندر نے باہر پھینکا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے بزرگوں سنگمنیر والوں، اس کو کتے بھی نہیں کھاتے، اس کو کوے بھی نہیں کھاتے، وہ مچھلی گل سڑ کر مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت کا وسیع سمندر اپنے اندر مردار بے فکرے کو نہیں رکھتا، اس کو نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ اے بابا جب تیرے کو ہمارے دین کا ضرورت نہیں تو ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں، تو اپنے میاں کے گھر بیٹھ وہیں تو اچھا لگتا ہے، تو یہاں دیکھو بھی مت آؤ بھی مت۔ تو اس لیے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ دین کو اور کام کو اور دعوت کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اللہ کا دین دعوت ہی ہم کو چھوڑ دے گی۔ تو اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ دنیا ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چور اچکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، یہاں تک بزرگوں ناستک کس کو کہتے ہیں؟ دہریہ۔ کیا مطلب ناستک کا؟ وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں لفظ گاڈ اور یہ بھگوان اور اللہ اور خدا اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے، ایٹومیٹک چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں۔ بزرگوں اتنے بڑے پاپی کو بھی اللہ ایکڑوں میں زمین دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، فیکٹری دیتا ہے، باغات دیتا ہے، کھیتی دیتا ہے، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے۔ اللہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے۔ ہاں بزرگوں، اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے، جو بیچارے دین کا کام کرتے بھٹکتے ہی دعوت میں تبلیغ میں، اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے۔ اور جو دین اور دین کی محنت دعوت اور دعوت کے تقاضوں سے نخرے کرتے اپنا دامن بچاتے، انشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا میرے لیے دعا کرو، میں سوچوں گا، میرا ارادے میں نام لکھو۔ گھر والی کے پاس جانے کو بولتے ہیں کہ میرا ارادے میں نام لکھو، آج بولے میرا ارادہ۔ دکان پہ جانے کے لیے بولتے ہیں کہ بولے آج میرے کو بازار میں جانا ہے، دکان پر دعا کرو اللہ میرے کو دکان پر جانے کی توفیق دے۔ میرے بزرگوں، گھر، کاروبار، بال بچوں میں، تجارت میں، ملازمت میں آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر جاتا ہے، اور اللہ کے دین کا تقاضا ہے تو ہماری گاڑی دعا پر چلتی ہے۔ اللہ کہہ رہے میری عزت کی قسم میں تیرے کو اپنا دین نہیں دوں گا جب تک تو اپنی ساری چاہتوں کو اس دین کے حوالے نہیں کر دیتا جس دین کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو دنیا تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، اور کتنی پوٹ بھرون خود اس کو نہیں پتا میں سنگمنیر کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اس دنیا کی ویلو، اس کی قیمت اللہ کی نگاہ میں بزرگوں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، وہ اللہ آج کے زمانے کے بے دین کو، بے نمازی کو، پاپی کو، ناستک کو، دہریے کو ایک گھونٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا۔ جبکہ پانی تو اللہ کی عام نعمت ہے، معمولی نعمت ہے، لیکن آپ یقین مانے بزرگوں، وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے پر پانی کے ڈراپس، پانی کے قطرے، پانی کی تھیم اور پانی کی سبیل اور پانی کی بوندوں کو تک کا حرام کر دیتا۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ اس کو پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترساتا اور تڑپاتا، لیکن کوئی ویلو ہے ہی نہیں دنیا کے اللہ کی نگاہ میں، اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے۔ یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے۔ ارے بولے اس نے سنگمنیر میونسپل کارپوریشن کے اندر ایک ٹینڈر داخل کیا ہے، اب حکومت نئے نئے کام نکالتی ہے، ڈینیج کا کام نکالا، اس نے راستے کے بنانے کا کام نکالا، اس کے لیے یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ٹینڈر نکالتے ہیں۔ اب حکومت کہے کہ ٹینڈر کروڑوں روپیوں کا ہوتا ہے، بولے میرے فرشتوں یہ سنگمنیر کرے نا، بولے اس نے ٹینڈر نکالا ہے، لیکن ہم تو کسی حال میں یہ جس نے ٹینڈر بھرا ہے اس کا ٹینڈر ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، اڑتھڑا ڈالیں گے، اس میں رکاوٹ پیدا کریں گے۔ یہ سنگمنیر بائی پاس پر مکان بنانا چاہتا ہے، لیکن میرے فرشتوں ہم تو کسی حال میں بھی اس کا فارم ہاؤس، اس کا رو ہاؤس، اس کا بنگلہ بننے ہی نہیں دیں گے، اس میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ کیوں؟ ہماری بات نہیں سنتا، ہمارے منادی مؤذن کی اذان سن کر یہ مسجد میں نہیں آتا، ہم کائی کو اس کا مکان بننے دے، اس میں ہم رکاوٹ ڈالیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سنگمنیر والوں، یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، اپنے بھلے مطیع فرما بردار بندوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے اور باقی پاپی نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ مجمع ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے بزرگوں کہ اللہ دنیا تو ہر اینی پرسن کو، ہر کس و ناکس کو دے دیتا ہے، لیکن وہ اللہ اپنا دین ہر ایرے گرے نتوں خیرے کو نہیں دیتا ہے۔ اور جس طرح سے اللہ ہر ایک کو اپنا دین نہیں دیا کرتا، ایسے بزرگوں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا۔ یہ تمہارا احمد نگر نہیں، کوپرگاہ نہیں، نیواسا نہیں بزرگوں، شردی نہیں، ہاں یہ پاٹھرڈی اور شیوگاؤں نہیں بزرگوں، کرجت راشن کھیڑ نہیں، ویساپور نہیں، ارے دنیا بھر یہ صلاحیت مندوں سے ہر جگہ پر آپ کو ایک سے ایک چودھری ملیں گے، ایک سے ایک بھارتی، ایک سے ایک تیسمار خان، ملک والے، مال والے، عہدے والے، کرسی والے، علم اور ہنر والے، استعداد و صلاحیت والے، بولنے والے۔ دنیا میں بولنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے،
دنیا میں صلاحیت مندوں کی اور بولنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ دنیا صلاحیت مندوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہمارا یہ مجمع سنگم نیر کا ایک بات سمجھ لے، یہ دین اور دین کی محنت، یہ دعوت اور دعوت کی محنت اللہ پاک کی وہ چنندہ اور سلیکٹڈ نعمت ہے جو نہ ہی اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، نہ ہی اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ یہ تو جب اللہ کسی کو پرموشن دینا چاہتا ہے، پرگتی، اس کو نوازنا چاہتا ہے، اپنے مخصوص خزانوں سے جب اللہ کسی کو کچھ گفٹ کرنا چاہتا ہے، یا یوں سمجھ لو نا اپنی گوران بھاشا میں، جب اللہ اپنے کسی بندے کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ اس کے بورے بسترے اٹھواتا ہے، وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے، وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے۔ کیا مطلب بزرگوں؟ وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ اس لیے ہم تو اپنی ضرورت سمجھ کر آئے، آج میرے سے آپ سے وقت مانگا جا رہا ہے اور ہم وقت دینے کو تیار نہیں۔ جیسے ابھی عرض کیا، قیامت میں اللہ کی زندگی، اللہ سے یہ زندگی کی بھیک مانگے گا اور کہے گا اے اللہ جو سنتے تھے وہ دیکھ لیا، جو دیکھتے تھے وہ سن لیا، میرے داتا، میرے مولا، میرے تو دنیا میں واپس کر دے۔ اللہ کہے گا کیوں جانا چاہتا ہے؟ کھانے کمانے کے لیے، موج مستی کے لیے؟ کہ اللہ توبہ تیری عزت کی قسم، اب تو 24 گھنٹے مسجد کا کھوٹا بن جاؤں گا۔ اللہ کہے گا او سنگم نیر والے، چیٹنگ کرتا ہے، ہم کو دھوکہ دیتا ہے، قرآن جیسی مقدس کتاب ہم نے اتاری، کیا وہ ہماری کتاب جھوٹی پستک تھی، جھوٹی کتاب تھی؟ تیرا وشواس نہیں تھا، تیرا یقین نہیں تھا یہ اللہ کی سچی کتاب ہے؟ ارے جس نبی پر ہم نے یہ کتاب اتاری، نعوذ باللہ وہ نبی جھوٹا نبی تھا؟ میرے بزرگوں، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ نقل و حرکت کو اللہ قیامت میں حجت، وٹنس اور دلیل بنائے گا۔ اللہ کہے گا یہ 2025-26 کے اندر ہم نے اپنے بندوں کو تمہارے دروازے پر بھیجا، اور سنگم نیر والوں کو سمجھاؤ، ٹماٹے کا مارکیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، اور قریش برادری کو سمجھاؤ جا کر سراون کے علاوہ نکلنے کو تیار نہیں، ہاتھ رکھنے نہیں دیتے۔ یہ ان کو ایسی محبت ہو گئی ہے دنیا کی چیزوں سے، مال سے، جاؤ اور ان کو سمجھاؤ۔ جماعتیں آتی، تھوڑے میں ہاتھ رکھتی، ان کو سمجھاتی، ان کی تشکیلیں کرتی، یہ نکلنے کو تیار نہیں۔ اللہ کہیں گا ہم نے بھیجا تھا اپنے بندوں کو تمہارے دروازوں پر کہ جاؤ ان کا برین واش کرو، ان کو سمجھاؤ موت اور سکرات اور قبر اور آخرت اور جنت اور جہنم۔ میرے بندے تو نے تو ان کو پانی کم چائے سمجھا، ارے یہ تو آتے رہتے، سب کی سن کر من کی اپنے کو کرنا ہے۔ بولے یہ کون سی تبلیغ؟ گھر چھوڑ کر جاؤ، بیوی چھوڑ کر جاؤ، بچے چھوڑ کر جاؤ، دکان کاروبار فیکٹری چھوڑ کر تبلیغ میں ملنگ بن کر پھرنا، یہ کون سے اللہ میں نے سکھایا ہے؟ میرے بزرگوں، درمیان میں ایک بات سمجھ لے، ہمارا مجمع یہ جو ہمارا ذہن بناؤ نا، ہمیں کیا ضرورت ہے تبلیغ میں جانے کی؟ یہی سوچ اور یہی فکر اگر صحابہ کی ہوتی، ہم تو سرکار مدینہ کے شہر میں رہتے، یہ آنکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی ہے۔ صحابہ جانتے تھے مدینے کی ایک نیکی 50,000 کے بھاؤ میں جاتی، صحابہ کی آنکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والی، دیدار کرنے والی تھی۔ حضور کے پیچھے یہ نماز ادا کرتے، حضور کے مجلسوں میں بیٹھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے میرے پڑوسی ہیں، کل قیامت میں سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور بقی میں جاؤں گا اور بقی والوں کو لے کر چلوں گا۔ سارے مناقب، سارے فضائل صحابہ کے سامنے تھے۔ آخری حج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھ سوا لاکھ کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، فرمایا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا نہیں پہنچایا؟ سارے مجمع نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کیا پہنچایا؟ دین کے پہنچانے کا قضا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا آسمان کی طرف، کہا اے اللہ تو گواہ میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ مجمع سے کہا دیکھو سنو، ہو سکتا ہے یہ حج یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہو، آئندہ سال تو مجھے نہیں دیکھ پاؤں گے۔ یہ سن کر صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرما رہے؟ کہا ہاں اب میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، میں جا رہا ہوں، لیکن سن لو پوری امت پر ذمہ داری دی کہ میں تم سے کہتا ہوں جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک تم میری بات کو پہنچاؤ۔ میرے بزرگ صحابہ نے ہمیشہ کے لیے مدینہ کو الوداع کر ڈالا۔ لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مشکل سے 10,000 صحابہ کی قبریں آپ کو مدینے میں ملے گی۔ یہ لاکھوں کا مجمع کہاں گیا؟ نگاہ ڈالو گے تو پتہ چلے گا، کوئی روس، کوئی چین، کوئی آسٹریلیا، کوئی نیوزی لینڈ، کوئی فیجی، کوئی انڈونیشیا، کوئی ملیشیا، کوئی تھائی لینڈ، کوئی سنگاپور، کوئی جرمنی، کوئی اٹلی، کوئی فرانس، کوئی ہالینڈ، کوئی سوئٹزرلینڈ، کوئی بیلجیم، تو مصر کو کوئی ناروے کے اندر، تو کوئی افریقہ کے جنگل میں، کوئی لبنان، کوئی شام، کوئی فلسطین، تو کوئی اردن کے اندر اپنی قبریں بنائے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صحابہ نے دنیا میں اپنی قبریں بنائی ہیں کھانے کمانے کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں بنائی، انہوں نے اپنی قبریں اللہ کے دین کو دنیا میں عالم میں پہنچانے کے لیے بنائی۔ پوری دنیا میں آپ کو صحابہ کی قبریں ملے گی۔
جس طرح آج ہماری بڈھی ہم سے نہیں چھوٹتی، گھر نہیں چھوٹتا، کاروبار نہیں چھوٹتا، کرن مارتا یہ نکلنے کی بات ہضم نہیں ہوتی اس کو، یہی سوچ اور فکر صحابہ کی ہوتی. کیا زمانہ، کیا ضرورت ہے، ہائیسٹ سٹی، VIP سٹی ہے مدینہ دین کے اعتبار سے، اور اس میں ہم رہ رہے ہیں. ہمیں جانے کی ضرورت کیا ہے مدینے کے باہر؟ جس طرح آج ہم گھر کاروبار بات برسوں سے چمٹے اور چپکے ہوئے نا، چھوڑنے کو تیار نہیں. اگر یہی مائنڈ، یہی سوچ، یہی خیال، یہی فکر صحابہ کا ہوتا، یہ جتنا قرآن کا بیٹھنے والا مجمع، یہ سنگمنیر کے ساتھی، یہ ساکور کے ساتھی، ہم اور آپ پتہ نہیں کون سے بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے اور کون سے غیر اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے. یہ ان صحابہ کی قربانیاں، انہوں نے اپنی قبریں بنائی اللہ کے راستے میں، ان کے جنازے اٹھے اللہ کے راستے میں. اور ایسا ولولہ، ایسا شوق حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. حضور کی مجلس چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی ہے، نگاہ پڑی جلیبیب پر. اللہ کے نبی نے جلیبیب سے پوچھا، او بھائی جلیبیب کیا حال ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا جلیبیب بال بچے کیسے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون دے گا میرے کو چھوکری؟ غریب آدمی، شکل صورت بھی ایسی، میرے کو لڑکی دے گا کون؟ یا حبیب اللہ میرا نکاح نہیں ہوا. کہا نکاح نہیں ہوا؟ کہا جاؤ فلاں صحابی ہے، میرا نام بتلانا ان کو، ان کی لڑکی ہے. کہا اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے. یہ آئے، کہا میں اللہ کے نبی کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور میں تم سے تمہاری بچی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ہم تیار ہیں. اب کیا تھا، حضرت جلیبیب کی تو خوشیاں امن پڑی. اوہو آج میرے نکاح کا دن ہے، آج میرا گھر بسے گا، آج میری بیوی آئے گی. زندگی بھر کے امنگ، زندگی بھر کی چاہت اور زندگی بھر کے ارمانوں کے پورا ہونے کا وقت آیا. جلیبیب خوش ہے کہ آج میرا نکاح ہوگا، آج میرا گھر بسے گا، آج میری گھر والی میرے گھر آئے گی. خوشی خوشی بازار پہنچے، کچھ شادی کی ضروری چیزیں خرید لے، گھر والی کو تحفے میں دینے کے لیے کچھ شادی کا ضروری سامان خرید لے. جیسے بازار میں قدم رکھا، جیسے بازار میں قدم رکھا، آواز آئی کفر نے اسلام کو للکارا ہے. او اللہ کے راستے کے نوجوانوں، ضرورت ہے تمہاری زندگی کی، تمہاری جوانی کی، تمہاری صلاحیتوں کی اور تمہارے مالوں کی. حضرت جلیبیب بھول گئے آج تو میرا شادی کا دن ہے، آج تو میرا نکاح ہونے والا ہے. بجائے شادی کے سامان خریدنے کے گئے اللہ کے راستے کا سامان خریدا اور سوچا شادی پوسٹپون بعد میں کر لیں گے. چلو چل کے بتا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا نکاح ہونے والا تھا لیکن میں اس کو ملتوی کرتا ہوں، کینسل کرتا ہوں، بعد میں سوچا جائے گا. پھر خیال کیا کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی کو بتانے کی، جب میں حاضر نہیں ہوگا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ کہیں مصروف ہوگا. چنانچہ اللہ کے راستے میں نکلے، 70 سے زیادہ زخم کھائے ہوئے اور زخمی حالت میں میدان میں پڑے ہوئے. حضور کی مجلس میں جلیبیب کا ذکر آیا، حضور کی مجلس میں جلیبیب کا ذکر آیا. آپ نے فرمایا ارے میرا عاشق تو شادی کی خوشیوں میں مصروف ہوگا. کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جلیبیب تو 70 سے زیادہ زخم کھا کر میدان میں زخمی حالت میں پڑا ہے. آپ چونک گئے. کہا میرے کو جلیبیب کے پاس لے کر چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلیبیب کے پاس لایا گیا. دیکھا جلیبیب زخموں سے چور زمین پر پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی حضرت جلیبیب کے پاس بیٹھ گئے. آگے بڑھ کر حضرت جلیبیب کا سر اٹھا کر سرکار مدینہ نے اپنی گود میں رکھ دیا. جلیبیب نے آنکھیں کھولی، اللہ کے نبی کو عشق بھرے نگاہوں سے دیکھا اور ایک چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اللہ کے نبی کے گود میں جان دے دی. دم نکل گیا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. شادی کے لیے چلے، شادی کے سامان خریدنے کے لیے چلے، لیکن اللہ کے دین کی اہمیت، عظمت، اس سے انس، اس سے عقیدت اور جتنا تھا جو کچھ تھا وہ سب اللہ کے دین پر لگانے کے لیے تیار. حضرت جلیبیب کا وصال ہو گیا، اللہ کی گود میں جان نکلی. اللہ کے نبی کا چہرہ غم میں ڈوبا ہوا ہے. آپ جلیبیب کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں اور حال یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم کو بچا بچا کر رکھ رہے، جیسے اینٹ ہو، روڑا ہو، پتھر ہو، گڑا ہو، کانچ پڑی ہو تو آدمی کیسے سنبھل کر اپنے قدم رکھتا ہے. ایک پیر یہاں رکھا، پھر ایک دم سے اٹھا کے وہاں رکھا، پھر ایک قدم دائیں طرف رکھ دیا، پھر سیدھے چلتے ہوئے ایک قدم بائیں رکھا. صحابہ نے دیکھا یہ کیا بات ہے، ہموار راستہ ہے، پلین راستہ ہے، کوئی اینٹ نہیں، روڑا نہیں، پتھر نہیں، گڑا نہیں، اور اللہ کے نبی اس طرح قدم بچا بچا کر چل رہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ کی یہ چلنے کا انداز؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، اس عاشق نے
دین کے عاشق نے اللہ کے دین کی نسبت پر اپنی جان دی ہے. 70,000 فرشتے آسمان سے آئے ہیں, زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا پیر کسی فرشتے پر پڑ جائے. اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شریک ہے. آپ خود قبر میں اترے, کہا میرے بھائی کو مجھ کو پکڑاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جلیبیب کو رکھا گیا. آپ کے آنکھیں اشکبار ہیں, آنسو بھرے ہوئے آنکھوں میں کہ میرے اس عاشق نے اپنی زندگی بھر کی تمناؤں کا گلا گھونٹا ہے, زندگی بھر کے ارمانوں کا خون کیا ہے میرے اس عاشق نے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے. جلیبیب کا جنازہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے اور صحابہ دیکھ رہے ہیں, اور ہر ایک کی یہ تمنا, کاش جلیبیب کی جگہ میرا جنازہ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہوتا, کاش جلیبیب کی جگہ میں ہوتا. اللہ کے نبی نے حضرت جلیبیب کے جنازے کو قبر میں رکھا. جو ہی آپ نے جلیبیب کو قبر میں رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور آپ مسکراتے ہوئے قبر سے باہر نکلے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو غم میں ڈوبے ہوئے, آپ کے چہرے کی کیفیت بدلی ہوئی, اور پھر ایسے وقت میں مسکراہٹ, کیا مطلب اس مسکراہٹ کا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی میں نے جلیبیب کو قبر میں رکھا, جنت کے عورتوں نے لڑنا شروع کر دیا, جلیبیب تو میرا ہے, جلیبیب تو میرا ہے, یہ تو میرے ساتھ رہے گا. اور اسی ہور جپٹ میں ایک ہور کے سر سے اس کا دوپٹہ سرک گیا, اس پر مجھے ہنسی آ گئی. صحابہ نے اپنی تمناؤں کو قربان کیا ہے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جوان بیٹوں کو تیار کیا, اس لیے تمہیں نہیں پالا, بڑھاپے کے سہارا بنو, بڑھاپے کی لاٹھی بنو, مجھے بڑھاپے میں کما کر لا کر کھلاؤ. اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی اگر تم واپس آ گئے اللہ کے راستے سے. میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں پالا تھا, تمہاری یہ زندگی, تمہاری یہ جوانی اللہ کے دین کے کام آ جائے. 4 بیٹوں کی تشکیل کی, جوان بیٹوں کی. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک گیا, آج تو سوچتا ہے میرا بچہ PhD ہو جائے, میرا بچہ BA ہو جائے, میرا بچہ M.Com ہو جائے, میرا بچہ انجینئر بن جائے, اور اس کی صلاحیت لگ رہی ہے, اور کبھی نہیں سوچا کہ میرا بچہ سرکار مدینہ کے دین کا شاہزادہ داعی بن جائے. دنیا 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 اس طرف فکریں چل رہی ہے. اور یہ اسماعیل نے کہا اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی اگر تم اللہ کے راستے سے واپس لوٹ کر آئے. 4 جوانوں کی تشکیل کی, بھیجا ان کو اللہ کے راستے میں. آج تو گھر کی بڈھیا بولے گی گھر والی, اجی تم کو ڈائبٹیز سے کہاں جا رہے, بولے تم کو دکھتا نہیں, چکر آتی ہے, گرتے ہو تم, ٹھوکر لگتی ہے تم کو, کبھی بھی تمہارا BP. میرے بزرگوں, صحابہ کی عورتیں اپنے شوہروں کو تانا دیتی تھی, ہائے میں ابھاگن, میری قسمت پھوٹ گئی, دیکھو جی میرا شوہر عورتوں کی طرح بستر پر جان دے رہا ہے. صحابہ خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے, وہ یہ جانتے تھے, سمجھتے تھے بستر پر تو عورت مرتی ہے. اللہ کے راستے کا مجاہد, اللہ کے راستے کا شہید, یہ تو اپنے خون کے قطرے اللہ کے راستے میں ٹپکاتا ہے. صحابہ جانتے تھے. 4 جوان بیٹوں کی تشکیل ہوئی اور ان کو روانہ کیا. ایک گیا شہید ہو گیا, دوسرا گیا شہید. ایک کے بعد ایک خبریں آتے رہی, خنسہ تیرا پہلے نمبر کا فلاں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, خنسہ وہ دوسرا وہ بھی اللہ کو پیارا ہوا, اور خنسہ جانتے ہو تیرا تیسرے نمبر کا اس نے بھی جامع شہادت. 4 جوان بیٹوں کی انتقال کی خبر سنی, یہ مائی, یہ اللہ کی بندی نے رونا شروع کر دیا, ہچکیاں بن گئی روتے روتے, اور اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیا اور روئی جا رہی. آ گئے اڑوس پڑوس کی ماں بہنیں, خنسہ صبر کرو, ہم کو بہت دکھ ہوا ہے, تمہارے دکھ میں ہم بھی شریک ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجے بلند فرمائے, اللہ تم کو صبر عطا فرمائے, اللہ تم کو اجر عطا فرمائے. خنسہ نے سوچا, اوہو, یہ اڑوس پڑوس کی عورتیں یہ سمجھ رہی ہے میں اپنے بچوں کے غم میں ماتم کر رہی ہوں, رو رہی ہوں, یہ غم کے آنسو ہے نہیں, یہ تو خوشی کے آنسو ہے. حضرت خنسہ نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور کہا, تم یہ نہ سمجھو, تم دھوکے میں نہ پڑو, جو میں رو رہی ہوں یہ میرے آنسو اپنے بچوں کی موت پر رو رہے ہیں, نہیں بلکہ اللہ کی قسم یہ خوشی کے آنسو ہے. ارے خنسہ اس لائق کہاں تھی, خنسہ اس لائق کہاں تھی کہ اللہ اس کے 4 جوان بیٹوں کو قبول کرتا, میں تو شکر میں اور خوشی میں رو رہی ہوں. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ, معذور ہے, کمزور ہے, چلا نہیں جاتا, اٹھا نہیں جاتا, بیٹھ نہیں سکتے, تشکیل ہوئی مدینے میں, سارا مدینہ خالی ہو گیا. اب ابن جموح بستر پر پڑے رو رہے, ہائے میرا عذر, میری بیماری میرے کو اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں دے رہی.
آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا انتہائی حزن، اتنا ہی غم اور انتہائی صدمہ ان پر سوار ہے۔ تشکیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں نہیں جا سکا اللہ کے راستے میں۔ صحابہ اگر ان کا نمبر نہیں لگتا، ان کا تفقد نہیں ہوتا، ان کی ترتیب نہیں بنتی، وہ ایسی مجلسوں سے روتے ہوئے گھروں کو لوٹتے تھے۔ دایا ایسا اللہ کے راستے میں نکلنے کا، چھوٹا بچہ، اللہ کے نبی اس کو کہتے بابا تو ابھی بچہ ہے، تو گھر واپس چلا جا، تو وہ کیا کرتا میرے بزرگوں، اپنے پنجوں کے بل مجمع میں کھڑا ہو جاتا تاکہ اللہ کے نبی میرے کو چھوٹا سمجھ کر ریجیکٹ نہ کر دے۔ ایک بچے کو حضور نے اجازت دی کہ تم جا سکتے ہو اللہ کے راستے میں، اور دوسرے کو، اس کے دوست کو، اس کے ساتھی کو اجازت نہیں ملی۔ یہ اپنے دوست کو پکڑ کر لایا اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی اجازت دے دی اور آپ نے مجھ کو اجازت نہیں دی، جبکہ اگر میں اس سے کشتی لڑوں تو میں اس کو آسانی سے پچاڑ سکتا ہوں۔ تو پچاڑو گے؟ کہاں، اس کو آسانی سے پچاڑ سکتا ہوں۔ حضور نے ان کی کشتی کروائی۔ اور کشتی میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا جاتا ہے نا، جیسے اس نے اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کو کہا دیکھ بابا تیرے تو ہارے یا جیتے تجھے تو جانا ہی اللہ کے راستے میں، لیکن اس وقت اگر تو ہار جاتا ہے تو چت ہو جاتا ہے تو میری کوئی اجازت مل جائے گی، میرا کام بن جائے گا۔ آپس میں ایک دوسرے کی تشکیل کی اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ شوق تھا اللہ کے راستے میں جان مال لگانے کا۔ آج تو بڈھی نہیں چھوٹتی، گھر نہیں چھوٹتا، کاروبار نہیں چھوٹتا، دیپاولی نہیں چھوٹتی، دسہرا نہیں چھوٹتا، پاڑوا نہیں چھوٹتا، لگن سرا نہیں چھوٹتا اس کا۔ اور وہاں صحابہ نے پکے پکائے باغات کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ پکے پکائے باغات دیکھو تو منہ میں پانی آ جائے، شیرہ ٹپک رہا ہے اس میں سے، اور ان کے خوشوں کو شاخوں سے کٹ کر کے مارکیٹ میں سپلائی کرنا ہے، اور پوری سال کے روزی روٹی کا دار و مدار کھجور، اور حکم آیا نکلو اللہ ہمارے راستے میں۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نکل گئے اللہ کے راستے میں کہ یہ تو سال بھر کی کمائی کا سیزن ہے، اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو سال بھر کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، بچے کو کیا کھلائیں گے۔ نہیں، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ وہ اللہ جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک پالا، اور جب میں ماں کے پیٹ کا زمانہ پورا کر کے ماں کی گود میں آیا، اس اللہ نے فوراً ماں کے سینوں کے اندر دودھ کے چشمے جاری کر دیے۔ جس اللہ نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پالا، جس اللہ نے ماں کی گود میں پالا، 10 20 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد کیا وہ اللہ محتاج ہو گیا کہ تو جاب کر، ساکور کا بازار کر، اور تو اسی طرح سے سنگمنیر کا بازار کر کے اپنا پیٹ پال؟ یاد رکھنا بزرگوں، بازاروں سے پلنے والا یقین اور مال سے پلنے والا یقین اللہ کی ذات کو گالی ہے۔ پالتے تو ہمیں اللہ ہے، یقین صحابہ کا پالنے والی ذات اللہ کی۔ اسی حال میں کھجوریں پک کر تیار ہے، اور پورا ایکسپورٹ کا کام کرنے والے پوری دنیا میں صحابہ کی کھجوریں سپلائی ہوتی تھی۔ پلٹ کر نہیں دیکھا، نکل گئے اللہ کے راستے میں۔ 3 صحابی میرے بزرگوں، سچے پکے مومن ایمان والے، ان کی بھی تشکیل ہوئی تھی، ان کا بھی نام تھا کہ ہم جائیں گے اجتماع سے، ان کا بھی نام تھا کہ ہمارا اجتماع ہو رہا ہے قرآن کا، مجھ سے جائیں گے۔ 3 صحابی، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ۔ جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہو گئی، اور یہ آج جائیں گے، کل جائیں گے، آج جائیں گے، کل جائیں گے، اس پر ٹلتا رہا۔ حالانکہ ان کے نام تھے، ان کی تشکیل تھی، انہوں نے اپنی سواری تیار کی تھی، لیکن یہی سیلنگ، کلیکشن، پرچیسنگ، ٹینڈر پاس کرانا، میٹنگ لینا، پارٹی اٹینڈ کرنا، یہی چیزیں نا، دنیا، مال، چیزیں، رشتہ داریاں جو اللہ کے دین کے کام میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ آج کل اور دیکھو میرے بزرگوں، وہ تو بہت آگے کی سطح کے لوگ تھے۔ اللہ اکبر، ہمارے اس زمانے کا بڑے سے بڑا غوث اور قطب اور ابدال صحابہ کے ایمان کے ادنا درجے کو نہیں چھو سکتا۔ ہم تو ان کی جوتیوں کے خاک کی بھی حیثیت نہیں ہماری، اتنے وہ کامل تھے۔ یہ 3 سچے پکے مومن، ان کی تشکیل ہوئی، انہوں نے نام لکھایا، لیکن نہیں جا سکے، نہیں نکلے اللہ کے راستے میں۔ جماعت روانہ ہو گئی، اور یہ آج کل پر ان کا ٹلتا رہا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں مدینے کے مارکیٹ میں اترا، دیکھا تو سارے بلیک لسٹڈ وہاں پر، جن پر نفاق کا اسٹیمپنگ لگا ہوا تھا، یعنی وہ منافق سمجھے جاتے تھے۔ اور منافق کہتے سنگمنیر والوں، زبان کا مومن دل کا بیمان، جس کو بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، جو دین کے دشمن تھے، اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے، وہ کیوں جاتے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ سیزن چھوڑ کر کمائی کا،
کھجوریں تیار ہو رہی وہ تو اور دوسروں کو کہتے لا تنفروا لا تنفروا فی الارض، نہ نکلو گرمی میں. اللہ نے جواب دیا کہو ان کو قل نار جہنم اشد حرا، یہ کیا گرمی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک بھیانک گرمی وہ جہنم کی گرمی ہے جو اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی. جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ مارکیٹ میں اترے اور دیکھا تو سب بلیک لسٹڈ لوگ، سب منافق یہاں. اب ان کی بتی چل گئی، کہاں پھنسا میں، یہ منافقین میں. اللہ اکبر، یہ تو سب بلیک لسٹڈ ہے. اور منافق کہتے ہیں زبان کا مومن دل کا بے ایمان. ان کو اسلام سے بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے. یہ دین کے دشمن تھے، اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے. وہ کیسے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں؟ وہ نہیں گئے اور ان کے ساتھ یہ تین. اب ان کو فکر محسوس ہوئی یہاں کہاں پھنس گیا میں، نکلو یہاں سے، چلو اللہ کے راستے میں. لیکن اب کیا نکلتے بزرگوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے واپسی کا وقت ہو چکا تھا. اب جا کر کرتے کیا؟ یہ حضور کی جماعت تو کام کر کے واپس آ رہی تھی. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کام کر کے واپس آئی اور وہاں پر اللہ کے نبی نے پوچھا ارے بھائی وہ اپنا کعب کدھر ہے، کعب نظر نہیں آ رہا. ایک ساتھی نے کہا یا رسول اللہ اس کی سیلنگ، اس کا کلیکشن، اس کی پرچیسنگ، اس کے مال کی ڈیلیوری سپلائی، اس مال کے اکڑ نے اس کو روک دیا، اس لیے نہیں آیا وہ جماعت میں. وہ دوسرے نے فوراً کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے، ہم کعب کو جانتے، کعب بہت اچھا آدمی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے چکر میں پھنس کر نہ نکلے اللہ کے راستے میں. حضور سن کر خاموش ہو گئے. دو باتیں آئی نا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے آپ سن کر خاموش ہو گئے. حضور کی واپسی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب بھی سفر سے واپس آتے مسجد میں تشریف رکھتے، ساتھیوں کے احوال لیتے. جیسے ہی آپ مسجد میں تشریف فرما ہو گیا، آ گیا وہ سارا ٹولہ منافقین کا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پورا ارادہ تھا، اصولی بھی جمع کی تھی، بچی ڈیلیوری کو آ گئی اور میری گھر والی بھی بیمار پڑ گئی، اس لیے میرے کو نہیں جمع نہیں کرنے کو. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، جاؤ اللہ تم کو معاف کرے، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. سب جھوٹ بول بول کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دم ایسا بیمار ہو گیا، ایسے سخت میرے کو بخار نے پکڑ لیا کہ میں نے بستر پکڑ لیا، اس لیے میں نہیں نکل سکا جماعت میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ایسا حادثہ پیش آ گیا. سب جھوٹ 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 بول بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سرکتے گئے. اور آپ نے کیا کیا؟ ان کے ظاہر کو سنا اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کیا. حالانکہ آپ جانتے تھے سب جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ تھے ہی منافق، سب جھوٹ بول رہے ہیں. جب یہ سب چھٹ گئے نا بلیک لسٹڈ، اب یہ آئے تین سچے پکے مومن. کون؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ. حضرت کعب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی تھرڈ پارٹی میرے سامنے ہوتی نا، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا تو اللہ نے میرے کو بات کرنے کا ایسا ٹیک، ایسا سلیقہ دیا ہے کہ میں اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے اپنے جھوٹ سچ سے سامنے والی پارٹی کو مطمئن کر دیتا جھوٹ بول کر. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا تو آپ تو میری بات کا وشواس بھروسہ کر لیں گے، آپ تو مطمئن ہو جائیں گے. لیکن یا حبیب اللہ، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا کہ میں نبی کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں. اور اگر آج میں آپ کو سچ کہتا ہوں تو آپ کو تو تکلیف ہوگی کہ کعب نے یہ کیا کیا. لیکن یا حبیب اللہ، مجھے امید ہے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا اور وہ اللہ میرے کو معاف کر دے گا. اس لیے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچ کہتا ہوں، جس وقت یہ اجتماع تھا، جس وقت یہ تشکیل ہوئی تھی تبوک کی، میں ایک دم ٹینشن فری تھا، کوئی کام نہیں تھا میرے کو، میں چاہتا تو نکل جاتا. یہ دنیا کی خشحالی، سیلنگ، کلیکشن، پرچیسنگ، بزنس میٹنگ، اس میں پھنس کر نہیں نکل پایا اللہ کے راستے میں. میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں نے تو اپنی مرچوڈس BMW بھی تیار کر رکھی تھی. حضور نے پوچھا کیوں تو نے اپنی سواری تیار نہیں کی تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ ان کے مرچوڈس BMW کیا، ان کے اونٹنیاں، ان کے خچر، ان کے گھوڑے. تو حضور نے پوچھا تو نے تیار نہیں کیا تھا؟ یا رسول اللہ بے شک میرا پورا ارادہ تھا، میں نے سواری بھی تیار کر لی تھی، بس یہ دنیا کی مصروفیات نے میرے کو نکلنے نہیں دیا. اور تقریباً اسی قسم کا ملتا جلتا جواب ان کے دونوں ساتھیوں نے بھی دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان تینوں نے سچ کہا. کیا کہا؟ ان تینوں نے سچ کہا. لیکن فرمایا اب اس کیس کا فیصلہ زمین کی عدالت پر نہیں ہوگا، آسمان کی عدالت اس کیس کا فیصلہ کریں گی. یہ کہتے ہوئے اس کیس کو اپنی کورٹ سے، اپنی عدالت سے ڈسمس کر دیا. اب اوپر کے کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرو. اور نئی اپڈیٹ آئی 72 آورس کے اندر دربار نبوی سے، حضور کی عدالت سے. وہ اپڈیٹ کیا تھی؟ سارا مدینہ ان کا بائیکاٹ کرے گا، کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا.
حضور تو فرما رہے افشو السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ، لیکن یہاں ان کو کہا خبردار کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا، اور اگر یہ کسی کو سلام کرتے تو کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ یہ اپڈیٹ آئی حضور کی کورٹ سے، یہ قانون نیا پاس ہوا، پھر 72 آورس نہیں گزرے تھے تو دوسرا قانون پاس ہوا، ان کو کہو کہ یہ اپنی گھر والیوں کو میکے بھیج دیں، ان کو ٹچ کرنے کی، ان کے ساتھ سونے کی، ان کے ساتھ صحبت کرنے کی ان کو اجازت نہیں، جب تک کہ اوپر سے کورٹ کا فیصلہ نہیں آئے گا، یہ اپنی گھر والی کو ٹچ نہیں کر سکتے، خبردار یہ صحبت نہیں کریں گے، بھیجو ان کو ان کے مائکے۔ یہی تو ہے نا اللہ کے بندے، آج یہ ساکور کتنا دور ہے، آج یہ راہتا کتنا دور ہے، بولے 6 مہینے سے چلا رہی، بولے میں چلو ذرا بھائی کو مل کے آئیں گے، میری ماں وہاں رہی تھی، نگر کے اندر میرا بڑی بہن رہتی ہے، بولے نہیں بولے میرے کو ٹائم نہیں ہے، تیرے کو جانے تو بس سے جا، بولے وہ کیا کہتے ہیں وہ سیٹر میں جا، بولے آٹو رکشہ کے ساتھ، میرے کو ٹائم نہیں، بولے 6 مہینے سے میں پیچھے پڑی، سال بھر ہو گیا میرے کو لے کے نہیں گئے، اور ابھی بولے میں جا رہا 5 مہینے بیرون 4 ماہ میں جماعت میں، بولے میں دیکھتی نا، بولے تم کیسے جاتے جماعت میں، اور تم گئے نا، بولے تم جاؤ تبلیغ میں چلے میرے ماں کے گھر کو، بولے جب آگے دیکھیں گے کیا کرنے کا۔ تو کیا کیا اللہ کے نبی نے کہا ان کو پہلے ہٹاؤ، ان کو پہلے چھوڑو ان کے میکے۔ کیا حضور طلاق کا؟ میں طلاق نہیں کہہ رہا ہوں، جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آئے گا تم اس کے ساتھ نہیں سو گے، یہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اس کو ٹچ نہیں کرنے کا تم نے جب تک کورٹ کا ڈیسیزن نہیں آتا، ان کو ان کے ماں کے گھر چھوڑو۔ ارے ساکور والو، سنگمیر والو، کون سا کانڈ کیا انہوں نے، کون سا ایسا پاپ کیا تھا، اللہ اکبر، کہ اتنی بڑی سزا حضور نے بائیکاٹ کر دیا، خبردار کو ان کو سلام نہیں کرے گا، اور اگر یہ کسی کو سلام کرتے تو ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا، یہ بائیکاٹ۔ دوسرا، جب تک کورٹ کا ڈیسیزن نہیں آئے گا اوپر کے آسمان کی، یہ اپنی گھر والی کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا، تو ان کو بھیجو جب تک کورٹ کا ڈیسیزن نہیں ہوتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے اس فیصلے کے بعد میرے دونوں ساتھی تو گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے، ان کی ہمت ڈیرنگ نہیں ہوئی باہر نکلنے کی۔ فرماتے تھے میں ذرا ڈیرنگ باز تھا، قوی تھا، مضبوط تھا، میں سب کے بیچ میں آتا، ساتھیوں کو سلام کرتا، السلام علیکم، السلام، کوئی میرے کو بھاؤ نہیں دیتا، کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، کوئی میرے کو گھاس نہیں ڈالتا، کوئی میرے کو رسپیکٹ نہیں۔ اللہ کے نبی کے ارشاد کے خلاف کون مائی کا لال کر سکتا ہے؟ کوئی بھاؤ نہیں میرے کو۔ فرماتے میں اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتا، آپ کو سلام کرتا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت غور سے چیک کرتا، دیکھتا اللہ کے نبی میرے سلام کا جواب دیتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی کے ہونٹ ہلتے ہیں نہیں۔ فرماتے ایک دم سامنے جا کر آپ کے بیٹھ جاتا، جب آپ کی بات چیت چلتی نا ایک دم آپ کی مجلس سے سامنے جا کر بیٹھتا اور ایک دم ٹکی باندھ کر دیکھتا اللہ کے نبی میرے کو دیکھتے کہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے جیسے ہی آپ کی نگاہ کعب پر پڑتی، اللہ کے نبی فوراً ایسے نگاہ ہٹا دیتے جیسے میں نے کعب کو دیکھا ہی نہیں، اور حضرت کعب فرماتے جب میں ادھر ادھر دیکھتا پھر اللہ کے نبی میرے کو دیکھتے تھے۔ فرماتے 50 دن ہم نے اس حال میں گزارے، 50 دن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ کعب فرماتے میں اپنے گھر کے ٹیرس پہ چڑھا، چھت پر، نیچے میرے چچا زاد بھائی کا مکان تھا، سگا بھائی چچا زاد، اس کو میں نے کہا اے بابا یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں کیا منافق ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ تو کہا میرے چچا زاد بھائی نے مجھ سے کہا اللہ جانے اور اللہ کا رسول کہ تو منافق ہے یا تو مسلمان۔ بس کہا جب میرے چچا زاد بھائی نے مجھ سے یہ کہا تو اب تو میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی، میرے اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ کہتے اسی اسنا کے اندر ایک اور دوسرا ایک تحریک آئی ایمان سے ہٹانے والی، غسان کے کافر بادشاہ کی طرف سے آفر آئی، آفر آ جاؤ ہمارے پاس، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر زیادتی کی ہے، تم کو ذلت کی چیز توڑی، تم کو کوئی اس طرح سے ذلیل کرے، تمہارا بائیکاٹ ہو جائے، تم کو الگ کر دیا جائے بیوی بچوں سے، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہارے قدردان ہیں۔ کہاں سے آفر آئی؟ غسان کے بادشاہ کی طرف سے، کوئی ایرا گیرا نتوں نے خیرا نہیں تھا، بادشاہ نے آفر بھی، لیٹر آیا لیٹر، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تم کو رسپیکٹ دیں گے، عزت دیں گے، مقام دیں گے، بھاؤ دیں گے، پوزیشن دیں گے۔ اب میرے بزرگوں سنگمنیر والوں، آدمی کو پارٹی بدلنے میں کتنا دیر لگتی، اس نے ٹکٹ نہیں دیا تو اس کے پاس بھاگتا ہے، دیر کتنی لگتی پارٹی بدلنے کو، لیکن یہ پکے تھے نا، اس کو اللہ کا عذاب سمجھا کہ یار یہ ایک مصیبت کم تھی کیا، اب تو سودے بازی شروع ہے مارکیٹ میں، میں بکاؤ مال بن گیا اور میرے ایمان کی بولی لگائی جا رہی۔ اللہ کا عذاب سمجھا اس کو، کیا سمجھا؟ اللہ کا عذاب، ایک مصیبت نہیں ٹلی تو ایک دوسری مصیبت آ گئی، ایمان کی سودے بازی ہو رہی۔ اس خط کو
اس کے قاصد کے سامنے، بادشاہ کے آدمی کے سامنے اس کو پھاڑا، اس کو آگ میں جلا دیا، اور حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بولی لگ رہی ہے ایمان کی، سودے بازی ہو رہی ہے، ایمان سے وہ ہٹانے کی اسکیم اور پلاننگ چل رہی ہے مارکیٹ میں۔ اللہ کے نبی خاموش، کہ ہماری کورٹ سے بات نکل گئی، اب اوپر کی کورٹ میں یہ کیس چلا گیا، فیصلہ اوپر سے آئے گا۔ 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، 50 دن کے بعد میں، 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ آئے دربار نبوی کے اندر، سارے ساتھی ٹوٹ پڑے، ان کو چومنے لگے، ان کو گلے سے لگایا، ان کو مبارکباد دی کہ یا رسول اللہ یہ فارم ہاؤس نہیں چاہیے میرے کو، یہ باغات نہیں چاہیے میرے کو، یہ عمارتیں نہیں چاہیے، یہ مال و متاع میرے کو نہیں چاہیے، یہ سب صدقہ ہے۔ اس مال نے میرے کو اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں دیا۔ حضور نے کہا نہیں بابا ایسا مت کرو، یہ رکھ لو، ٹھیک ہے یہ دے دو، ٹھیک ہے یہ رکھ لو۔ یہ سب کیا ہے؟ اصل میں اپنی امت کو یہ بات سمجھانی مقصود تھی قیامت تک کہ آنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ کے راستے کے خروج کا کوئی بدل نہیں ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا تھا، اور یاد رکھنا جس دن تبلیغ میں سے خروج نکلے گا نا، تبلیغ کی جان نکل جائے گی۔ واعظ نصیحت و تقریر و بیان کا نہیں ہے، واعظ میں کام محنت کا ہے، کام واعظ نصیحت تقریر بیان کا نہیں، کام محنت کا ہے، لگنا پڑے گا، کھپنا پڑے گا اس کے لیے۔ ہاں ہمارے دعوت کی روح ہے یہ، دعوت کے کام کی جان ہے یہ، اللہ کے راستے کا خروج۔ ہاں جماعت بنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی اور اس کو کہا نکل جاؤ آپ اللہ کے راستے میں۔ آج رات ہی میں، رات کو جماعت بنی، رات ہی میں اس کو نکالا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات یہیں گزار دیتے نا مدینے میں، کل صبح فجر پڑھ کے نکل جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم جنت کے باغوں میں سے کسی ایک باغ میں آج کی رات گزارنا نہیں چاہتے؟ ایک جماعت ہے صحابہ کی، سارے پرانے ذمہ دار کام کرنے والے ساتھی تھے، حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ ایک مشورہ کرنا ہے۔ کیا مشورہ ہے بولو؟ ہم آپ سے 6 مہینے کی چھٹی مانگتے، مقامی کام تو ہم کر ہی رہے، مقام پہ محنت تو ہم کرتے ہی دین کی، ہم کو 6 مہینے کی چھٹی دے دو، کچھ سیلنگ ہے، کلیکشن ہے، پرچیسنگ ہے، کچھ کھیتی کٹائیے بویائیے، ہم یہ کر لیں، ہمیں 6 مہینے کی چھٹی دو۔ اللہ کے نبی نے کہا آؤ بیٹھو مشورہ کرتے ہیں۔ ادھر مشورہ چل رہا تھا، ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن پاک کی آیت اتری، کہا یا رسول اللہ او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہو یہ کام کرنے والوں سے یہ اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کراڑی نہ چلائے، ولا تولقوا بأيديكم إلى التهلكة۔ اللہ نے کہا ہماری حفاظت کا راستہ یہ دین اور دین کی محنت، ساکور والوں سنگمنیر والوں اس سے کمپرومائز کرو گے جان بچاؤ گے، جی چراؤ کو یاد رکھنا، پھر وہ اللہ میری تمہاری سانسوں کا دشمن بن جائے گا، وہ اللہ میری تمہاری کاروبار کی برکت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گا، اور وہ اللہ میری تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر کے چھوڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کو مسلمان پیارا نہیں، اللہ کو اپنا دین پیارا ہے۔ کوئی ہمدردی نہیں اللہ کو مسلمان سے، ساری ہمدردی اللہ کو اپنے دین سے اور دین کی محنت کرنے والوں سے، اور جتنے وعدے نا اللہ کے سب دین والوں کے ساتھ ہے، عزت کا وعدہ، نجات کا وعدہ، سربلندی کا وعدہ، حالات کو سازگار بنانے کا وعدہ، ذلت کی پستی سے نکال کر عزت کی چوٹی پر لے جانے کا وعدہ، مسائل کے حل کرنے کا وعدہ، زمین پر خلافت کے دینے کا وعدہ۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھو سارے وعدے شرط کے ساتھ آپ کو ملیں گے، ایمان کی شرط، اعمال کی شرط۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تم کو عزت دیں گے، کون سا چانل ہے؟ کون سا چانا نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت ہمارے خزانے سے چلتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہم عزت کو اتارتے اور ایمان والوں کو ہم عزت دیتے۔ اللہ کہہ رہے بابا کئی کو ٹینشن لے رہے، گھبرا رہی کیوں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی سربلند رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی بشرطے کہ تم ایمان والے مومنین کاملین میں سے۔ سارے وعدے اللہ کے دین کی شرط کے ساتھ ہیں، ہم شرائط کو پورے کریں گے میرے بزرگوں، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے دیکھو جان بچانے میں مزہ نہیں ہے، جان جھونکنے میں مزہ ہے۔ ہاں ورنہ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تولانا ملا گال کترالا، میرے کو نہیں جمتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر اللہ کو پتہ ہے کہاں بھیجنے کا اس کو، پونا سینٹرل جیل، ایروڑا سینٹرل جیل، ناسک سینٹرل جیل، ارتھر روڈ جیل، ناگپور سینٹرل۔ دیکھو میں بدوا نہیں دے رہا ہوں، آنکھوں دیکھی سنا رہا ہوں تم کو۔ سال میں 2 مرتبہ ہمارا پونا سینٹرل جیل میں جانا ہوتا ہے، مہاراشٹر کی سب سے بڑی جیل ہے ایروڑا پونا۔ بڑا پرشاسن ہم کو وہاں رسپیکٹ دیتا ہے، اکرام کے ساتھ بلاتا ہے۔ کیوں جاتے ہیں وہاں؟ عید کے دن نماز پڑھانے کے لیے۔ میرے بزرگوں کبھی 2800، کبھی 2000، کبھی 2400، کبھی 1800 مسلمان قیدی ہیں وہاں پر، بلاتے۔ وہاں جانے کے بعد گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان سے بات ہوتی، اس کے بعد میں نماز ہوتی ہے عید کی، خطبہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے۔ اب اپن
मुंडेर वालों जैसे इज्तिमा में कैसे लोग यहाँ लैन से ऐसे मुलाकात करते, ऐसे वो लोग ईद मिलन के लिए, ईद मुबारक के लिए मुसाफा करते, फिर ईद मिलते, गले लगते। नौजवान खूबसूरत 18 साल 20 साल 22 साल का ऐसा चिमट जाता है। कहा मौलाना दुआ करो मेरे लिए। मैं कसम खा के बोलता, बोले मौलाना मैंने कुछ नहीं किया था, वो फला के साथ में था, डिपार्टमेंट ने मेरे को काय ना तुझे सलात मदी बस मारते हुए गाड़ी में डाला मेरे को, और यहाँ बोले मैं जेल में। मौलाना ना मेरी बेल है ना मेरी जमानत है, मेरे को खुद को नहीं पता, खाली मैं उसके साथ गया था, उसने क्या किया ये भी मेरे को नहीं मालूम, और मैं यहाँ आ गया। बोले ऐसे पकड़ते थे मेरे बुजुर्गों, उनके आंसू नहीं थमते थे। अब पूरा मजमा वो 1000-2000 से मिलना है, उसको ज़बरदस्ती अलग करना पड़ता था। ए बाबा रो मत सब्र कर, अल्लाह से मांग सब्र कर। एक कहने लगा मुझसे, मौलाना रात को 2 बजे मेरे फ्लैट पर डिपार्टमेंट आई, बेल बजाया, मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला, ओ ते फला इथे से कर राहिला। बोले हाँ माझा मुलगा आहे। कुठे थे? आतमध्ये झोपलेला आहे। वो अंदर घुसा डिपार्टमेंट, बेडरूम में से मारते हुए मेरे को निकाला और गाड़ी में बिठाया। बोले मौलाना यहाँ ला के छोड़ा, मेरी ज़मानत भी नहीं है और मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे को पता भी नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ में। एक कहने लगा मौलाना 2 महीने पहले मेरा निकाह हुआ, 2 महीने पहले, और मेरे को यह उठा के अंदर डाल दिया, पता नहीं क्या क्या कलम लगाई है मेरे ऊपर, मैंने कुछ नहीं किया। अब उसने किया नहीं किया, मेरे बुजुर्ग को जब कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट का डिसीजन आएगा तब आएगा। छाप तो लग गई ना, ये अंदर जाकर आएगा, फ्यूचर तो बर्बाद हुआ नहीं हुआ, मुस्तकबिल बर्बाद हुआ नहीं हुआ इसका। ऐसे कई लोग, और वो जब हमने पहली मर्तबा उसको देखा, कई साल से जा रहे हैं ना, जब पहली मर्तबा हम गए थे, मेरे बुजुर्ग को हमारी तो अजीब कैफियत हो गई थी वो मंजर को देखने के बाद, उनका तिल मिलाना, उनका रोना, उनका आंसू बहाना। मौलाना दुआ करो, मौलाना दुआ करो, पता नहीं हमारे साथ क्या बनेगा, बर्बाद हो गई बोले हमारी ज़िंदगी। ये है तुलाना मला गाल कुतरा, मेरे को नहीं जमता, मैं नहीं भेजूंगा अपने बच्चे को। हॉस्टल भेज रहा, यूएस भेज रहा, यूके भेज रहा, गल्फ भेज रहा उसको नोट कमाने के लिए, अल्लाह के रास्ते में 4 महीने नहीं भेजता छोकरे को। नहीं बेटे, बोले बहुत बाद में देखेंगे, बोले चिल्ला लगा के खाएंगे 4 महीने। हाँ, जब गंदी आदतों में लगता है, नशे में लगता है, भाईगिरी में लगता है, हफ्ता उसी में लगता है, फिर आते जमात वालों के पास लेके जाओ ना, बोले हमारे बच्चे को ड्रिंक करता है, बोले शराब पीता है, तो क्या ये काम के लिए तबलीग है? अब जब उस मंजर से हम बाहर निकले जेल से, औरतों का हुजूम बाहर, बुरकों के अंदर, दूध पीते बच्चे इनके हाथों में, उंगली पकड़े हुए माँ अपने बच्चे का, जवान औरतें, बूढ़ी औरतें, बच्चे हैं। ने कहा भाई ये क्या तमाशा, औरतें यहाँ काहे को आए? कहा मौलाना वो जो अभी अंदर से आए ना, ये इसमें किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का शोहर है, किसी का बेटा है, और आज ही इसलिए ये मिलने के लिए आए। अल्लाह को पता है इसको पूना जहांगीर नर्सिंग में खपाने का, या रूबी हॉल के लेंगे, या मंगेश्वर हॉस्पिटल में, या फिर इसको बॉम्बे के जसलोक में भेजने का, या टाटा हॉस्पिटल में। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको बदवा नहीं दे रहा हूँ। हाँ, तुलाना मला घाल कुत्ते ना, जो मौलाना बोलते थे, ये जब अपने बचाओगे ना, अपनी जान अपना माल, अल्लाह को पता कहाँ खपाने का, इसके कहाँ की तश्कील करने का, कौन से हॉस्पिटल में इसको सड़ाने का, या कौन सा कोर्ट कचहरी का चक्कर इसके गलाए में लगाने का। मैं बार बार कहूँगा, अल्लाह पूरी उम्मत की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करे, ये बचने का रास्ता है, वरना अपने घर की इज्जत का बचाना हमारे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ने काम दिया है, हम ये चाहते हैं हमारे मजमा इस काम की कदर कर ले। अल्लाह दीन कदर दानों को देता है। क्या पता ये इज्तिमा तुम्हारा कुरान का किस की ज़िंदगी का आखिरी इज्तिमा है। बहुत हो गया इज्तिमा, क्यों घबराते हो? इतनी जल्दी नहीं आने वाली क़यामत, लेकिन हम और आप जिंदा रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी निकाह की तैयारी में होता है। कहाँ की छोकरी है? बोले श्री रामपुर की, बेलापुर की छोकरी है। बोले अच्छा, हाँ, और उन्होंने इंतज़ाम ऐसा किया है कि बोले वो तो कह रहे कि हमारी 10 लग्जरी आएंगी, सारी रिश्तेदारी हमारी बम्बई में। अब यहाँ कहाँ इतना बड़ा कुरान के अंदर मकान कि वो 10 लग्जरिया को, घर में लोगों को ठहरने के लिए जगह नहीं, तो 10 लग्जरिया कहाँ रखेंगी? अब इस शाने ने क्या किया, लॉन्च बुक किया, लॉन्च कई लाख रुपए का लॉन्च की बुक हो गई। बोले गाड़ियाँ पार्किंग में बैठ जाएगी, लॉन्च की पार्किंग मंगल कार्यालय की, और 10-20 कमरे भी अंदर आने वाले मेहमान के लिए सेट हो जाएंगे वो। चलो ये हो गया। अब बोले अब ये नगरी खाना बहुत पुराना हो गया, बोले नगर का शादी का खाना। अपन तो बोले हैदराबाद जाएंगे और हैदराबादी खाने खिलाएंगे, दम बिरयानी, हाँ क्या कहते हैं, हलीम, डबल का मीठा, और क्या कहते हैं वो खुबानी का मीठा। वहाँ गया दर पड़ते हैदराबाद, और केटर्स बुक करके आए 5 लाख का पैकेज। बोले शादी के आदमी बार बार करता क्या? बोले
ہاں غریبی عالی تر، لازو نکا شریمنتی عالی تر مازو نکا. اللہ مال عیاشی کے لیے بدماشی کے لیے نہیں دیتا، اس طرح بہانے کے لیے نہیں دیتا. یہ امانت ہے، اللہ پوچھے گا بتا کہاں خرچ کیا. اب اس سے فارغ ہوا کیٹرز کے آرڈر سے، اب ادھر بھاگ رہا، کبھی پورن، کبھی سنگمنیر، کبھی راہتا، کبھی بابلیشور. ہاں میرے بزرگوں، کبھی شری گوندا، کبھی کاسٹی، کبھی کرجت، کبھی نیواسا، کبھی جامکھیڑ، پورا نگر ضلع پالتا ڈالا. تائی کو بولے کارڈ بانٹ رہا، بولے چھوکرے کا نکاح ہے، میرا نکاح ہے نا، بولے میرا نکاح ہے. وہ ہو گیا تو بولے اپنی رشتہ داری بہت ہے، بولے بمبئی مال جاتا ہے، اپنے سارے ٹماٹے بمبئی جاتے، بولے پارٹیوں سے بیپاریوں سے اپنے کانٹیکٹ ہے. اب وہ بمبئی گیا دعوت دینے کے لیے، بولے اپنی ساری قریش بیٹے تھے ادھر باندرا میں، بولے سارے قریشی کا ہے، بولے اپنے ادھر جماعت جمہوریہ باندرا میں، وہاں گیا دعوت دینے کے لیے. کبھی جوگیشوری، کبھی گوڑے گاؤں، کبھی منار، کبھی کاندے والی، کبھی گوڑی والی، کبھی میرے بزرگوں اندھیری، کبھی باندرا، پورا بمبئی پالتا ڈالا. اب وہ ہو گیا، کہاں اس کے پیر ٹک رہے، ارے بابا کہاں ہے، ارے بولے شادی کا کارڈ، اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے. کیا ہو گیا قرآن والے کو، سنگمنیر والے کو کیا ہو گیا؟ چھوکری کے نات کو لگ کے ایڑے چالے کر رہا، پاگل ہو رہا ہے. پتہ ہے اس کو جس لڑکی کے ساتھ اس کا انگیجمنٹ ہونے والا ہے، جس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے، کیا اس کو ٹچ کرے گا، کیا اس کو چھوئے گا، اور کیا اس کے ساتھ یہ رات گزارے گا. اور اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آنے والا ہے. 1 مہینہ 15 دن کے بعد اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہے، اور 1 مہینے 4 دن کے بعد تو اس کو اٹھانا ہے. 15 شعبان کو کنفرمیشن لیٹر مل گیا ہم کو. یہ اپنے گھر والی کا چہرہ نہیں دیکھے گا. لوگوں کے نکاح ہونے والے تھے اور ان کے جنازے ہوتے ہیں، آئے دن دیکھتے اپنی آنکھوں سے. اور یہ تو میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدمی مکان بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے. بابا سنگمیر کا مکان نائکواڑی کا بہت چھوٹا ہو گیا. بولے پہلے ہم تو ہمارے دے تو گاڑی چل جاتی تھی، اب تو بہوے آ گئے، داماد آ گئے، بچوں کے بچے آ گئے، نوازے پوترے، اب تو گھر میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں. بولے ہے نا اپنے باپ دادا کے زمانے کی زمین، بولے ادھر راستے میں ادھر لے کے اپنا مکان بنا لے کے سنگمیر سے باہر. اب اس نے مکان کی پلاننگ کی، آرکیٹیکٹ کے لیے بھاگا بمبئی پونا، وہاں سے آرکیٹیکٹ ارینج کیا. اور پھر اب دیکھ رہا ہے بیڈ روم ایسا ہوگا، باتھ روم ایسا، پیسیج ایسا، ہال ایسا، کچن ایسا، یہاں گرینائٹ لگائے گیا، پورا یہاں ماربل لگائے گے. ارے بولے 4 بیٹوں کے 4 کاریں نا، بولے ایک 4 نیچے انڈر گراؤنڈ پارکنگ ڈالے گے. بولے بڑے جھگڑے ہوتے، بولے گاڑی پارک کے، میری گاڑی کو دھکا دیا ہے، میری گاڑی پر اسکریچ آئے، میری گاڑی کا کانچ پھوڑا، نکو بولے کھٹکی. اب اس نے پورا بیسمنٹ جو ہے پارکنگ کیا، اور ادھر اس کا نام اردو کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. فرشتہ ہنستا ہے اس کو دیکھے، کیا ہو گیا سنگمیر والے کو، پاگل ہو رہا ہے مکان کے چکر میں. پتہ ہے جس مکان کی اس نے پلاننگ کی ہے، اور اس میں یہ پیر بھی نہیں رکھیں گے، اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آنے والا ہے. 8 سے 10 مہینے میں اس کا مکان بنے گا. 6 مہینے کے بعد تو اس کو اٹھانا ہے. 15 شعبان کا لیٹر ہے ہمارے کنفرمیشن، اور یہ بھی 15 شعبان سر پر ہے. کیا پتہ یہ 15 شعبان میں کتنے RSC اور ویٹنگ کے ٹکٹ کنفرم ہو گئے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اپنے کو کیا پتہ آنے والے سالوں میں ہمارا نام زندوں کی فہرست میں ہوتا ہے یا مردوں کی فہرست میں. اس لیے میرے بزرگوں جان بچانے میں فائدہ نہیں. اللہ نے موقع دیا ہے. یہ محنت دعوت کی تبلیغ کی زندگی بنانے کی محنت ہے. دیکھو ساکور والوں، سنگمنیر والوں، ہم تم کو کھانے کمانے سے منع نہیں کرتے. کیا کھانا کمانا، بچے پیدا کرنا کوئی حرام ناجائز نہیں ہے، انسان کی ضرورت ہے. تو جب اللہ نے ضرورتوں کو پورا کیا، جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اسے اللہ نے ضرورتیں بھی پیدا کیے. تو ضرورت کا پورا کرنا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن فقط میری تمہاری زندگی کا مقصد مال کمانا بن جائے، عہدہ بن جائے، کرسی بن جائے، اور ہم اپنی موت اور سکرات اور قبر اور آخرت اور اللہ کی عدالت کے پیشی کو بھول جائے. یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ دعوت و تبلیغ خطرے سے امت کو نکالنے کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک امتی کو آخرت کی بنیاد پر کھڑا کیا، اور آپ فرماتے ہیں اس بنیاد پر کھڑا کرنے کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، اور جتنا میں رویا اتنا کوئی نبی نہیں رویا. کل قیامت میں ساکور والوں، سنگمنیر والوں، اللہ کی عدالت قائم ہوں گی، اور اس کے کٹے میں ہم اور آپ ہوں گے. اللہ کہے گا او سنگمنیر والوں، تم تک دین پہنچانے کی وجہ سے تمہارے نبی کا بائقات ہوا، تمہارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 3 بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، 7.5 کلومیٹر تک تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں دوڑایا گیا. تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت میں 12 ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہو، نعرے بازی کرتے ہو. ارے جس صدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ سنگمنیر کی گلی کوچوں سے مٹ رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی، امت کے دین کے جنازے نکل رہے تھے. اللہ کہے گا او نبی کے عاشقوں، او نبی کے نام لیوا، نبی کی محبت میں نعرے لگانے والوں، جس زمانے میں نبی کا دین کا جنازہ اٹھ رہا تھا اس وقت بتاؤ سنگمنیر والوں تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کیا قربانی دی. اللہ کی عدالت میں جواب دینا بھاری ہو جائے گا. حج کا موقع ہے، قبائل آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ایک ایک کو دعوت دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا
مکہ والے تو بات سنتے نہیں، طائف والوں نے تو پتھروں سے مار مار کر اللہ کے نبی کو زخمی کر ڈالا۔ سوچا حج کا موقع ہے، نئے نئے لوگ آئے ہیں مکہ کے اندر، کیوں نہ میں ان کو دعوت دوں، اسلام کی طرف ان کو بلاؤں۔ اللہ کے نبی نے اپنی آئیڈینٹی بتانا شروع کی، میں اللہ کا نبی، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، کوئی اللہ کے نبی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ایک سے بات کی، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھکیل دیا اور آپ دور جا کر گر پڑتے ہیں، اور آپ پوچھ رہے ہیں بھائی کوئی اللہ کے دین کا معین و مددگار، کوئی ہے جو میری بات کا قبول کرنے والا؟ کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی ایک قافلے پر، وہ الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ آپ وہاں پہنچتے، اپنا تعارف کروا، میں اللہ کا نبی، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں۔ سنگمیر والوں، اللہ کا کرنا دیکھو، اس قافلے نے حضور کی پوری دعوت سنی اور کہنے لگا ہمیں اچھی لگی تمہاری بات، تم نے تو بہت اچھی اچھی باتیں کی، لیکن ہمارے قبیلے کا سردار ہے، آپ اس کو دعوت دیں، اگر وہ آپ کی بات کو قبول کر لے تو ہمیں آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں۔ اللہ کے نبی کو ایسا لگا جیسے اندھیرے میں چراغ ہاتھ لگ گیا۔ کہا میرے سردار کو کہو آپ وہیں تشریف فرما ہوئے، سردار کے انتظار میں۔ تھوڑی دیر میں اس قبیلے کا سردار آیا، اور یہ بدبخت پہلے سے اللہ کے نبی کو پہچانتا تھا۔ جیسے اس نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آدمیوں کے پاس بیٹھے ہوئے، مرتا کیا نہ کرتا، غصے کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اور کہنے لگا اس آدمی کو یہاں کس نے بٹھایا، کیوں بیٹھا یہ آدمی ہمارے اپنے آدمیوں کے پاس؟ جب پتہ چلا کہ اس کی اپنی قوم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پناہ دیے بٹھایا ہے، تو بدبخت کہنے لگا اگر میری قوم اس آدمی کو یہاں پناہ نہ دیتی، یہاں نہ بٹھاتی، سب سے پہلے میں اس تلوار سے اس کی گردن مار دیتا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا سب سے گھٹیا قسم کا اگر کوئی شخص ہے مدینے میں تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک امید تھی ساکور والوں، وہ بھی اس پر بھی پانی پھر گیا۔ اللہ کے نبی نا امید ہو کر وہاں سے اٹھتے، آپ نے اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑی اور اس پر سوار ہونا چاہ رہے تھے کہ ظالم سردار کے ہاتھ میں نیزہ تھا نیزہ۔ اس بدبخت نے اس نیزے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو چبویا۔ اونٹنی کو نیزہ چبھنا تھا، اللہ کے وہ اونٹنی بدک پڑی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں خانے چھت زمین پر گر پڑے۔ اس بدبخت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سے نیچے گرا دیا۔ آپ اسی عالم میں اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھتے ہیں، دوبارہ آپ نے اپنی اونٹنی کے نکیر پر ہاتھ ڈالا اور اس کو لے کر آگے بڑھانا چاہ رہے تھے کہ قوم نے دیکھا اوہ ہمارے سردار نے کھیل تماشا کیا، اچھے بھلے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے آدمی کو زمین پر گرا دیا۔ اسی قبیلے کا ایک بدبخت آیا اور آ کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا اور چہرے مبارک پر تھوکا۔ دوسرے بدبخت نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈالی، اور اسی میں کا تیسرا بدبخت آیا اور آ کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ کپڑے اللہ کے نبی کے پھٹے ہوئے، چہرہ غبار آلود ہے، سر پر مٹی پڑی ہوئی، چہرے پر تھوکا گیا ہے۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا میرے ابو کا مکے میں یہ حال ہوا ہے۔ یہ معصوم مٹی کا پیالہ لیے، پانی کا پیالہ لیے اپنے باپ کے پاس پہنچتی ہے، دیکھتی ہے ابو کے کپڑے پھٹے ہوئے، سر پر مٹی پڑی ہوئی، چہرے پر تھوک اور چہرہ غبار آلود۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے چمٹ گئی، اپنے باپ سے لپٹ گئی اور روئی جا رہی ہے اور سوال پر سوال کیے جا رہی ہے، ابا یہ مکے والے آپ کو کیوں مارتے، کیوں ستاتے؟ ابا یہ آپ نے ان کا کیا کیا ہے؟ یہ معصوم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے دوپٹے سے اپنے باپ کا سر صاف کرتی، اپنے باپ کے چہرے پر تھوکا ہوا تھوک اس کو پہنچتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، اپنے باپ کے چہرے کی مٹی جھاڑتی ہے اور سوال پر سوال کیے جا رہی، ابا یہ آپ کو کیوں ستاتے، ابا یہ آپ کو کیوں مارتے، ابا آپ نے کیا کیا ہے ان کا، ابا بولتے کیوں نہیں، ابا جواب کیوں نہیں دیتے؟ بیٹی روئی جا رہی اور سوال پر سوال کیے جا رہی۔ اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا اور آپ نے بھی زار و قطع رونا شروع کر دیا۔ کیا منظر ہوگا بزرگوں، باپ بھی روئے جا رہا اور بیٹی بھی روئی جا رہی۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، زینب زینب بیٹا تو رو مت، بیٹا تو رونا، بیٹا تو ڈرنا، بیٹا تو فکر نہ کر، بیٹے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے باپ کا لایا ہوا دین وہ اللہ ایک نہ ایک دن ہر کچے پکے مکان میں داخل کر کے چھوڑے گا۔ بیٹی کو عزت کے ساتھ آتا ہے تو عزت کے ساتھ، ورنہ اس کو ذلیل ہو کر یہیں آنا پڑے گا۔ آپ سے جو بات عرض کی نا، ہمارے بننے کا، پنپنے کا، سورنے کا، سجنے کا، ترقی کا، تزکیے کا، تربیت کا، ہدایت کا راستہ یہ دعوت اور دعوت کی محنت ہے، یہ دین اور دین کی محنت ہے۔ اس سے سمجھوتا کرو گے تو وہ اللہ میری تمہاری سانسوں کا دشمن بن جائے گا۔
اللہ میری تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہو گیا ہے تم کو شاہپور والوں، ہو کیا گیا ہے؟ تمہاری تشکیل کرتے ہو تو بہانے بدلاتے ہو، میری بچی کی ڈیلیوری کا مسئلہ، میرے دکان کا مسئلہ، میرے پیاز کے سیزن کا مسئلہ، میرے ٹماٹے کا مسئلہ، میرے کو ٹماٹے کا پیمنٹ آنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہو کیا گیا ہے تم کو؟ سارے تمہارے دنیا کے کام چلتے، فرق آتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن والوں ہمارے دین کے کام میں کیوں فرق آتا ہے؟ ہم نے تم کو ٹماٹر کی منڈی کیا دے دی، پیاز کی منڈی کیا دے دی، ہم نے تمہیں جانوروں کا بازار کیا دے دیا، اس پر تم رال ٹپکا رہے ہو۔ اور رضی تم بالحیاتی دنیا من الآخرہ، تم دنیا کی زندگی کے راضی ہو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں؟ کہاں وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی اور یہ تمہاری سنگم نیر شاہپور کی، اس کے کیا حیثیت، کیا جوڑ بیٹھتا ہے وہ زندگی کا اس زندگی کے ساتھ؟ اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی تم سن لو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ تمہارے مارکیٹ، یہ تمہارے بازار، یہ تمہارے بزنس پوائنٹ، اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ حقیر، بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے۔ پھر اللہ نے اگلے آیت میں مدعے کی بات کی، الا تنفروا، اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی حرکت میں نہیں آؤ گے، چکنا گھڑا پانی ڈالتے رہو پھسلتا رہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہم کیا کریں گے؟ تمہارا آپریشن بلو اسٹار کیا کریں گے؟ یعذبکم عذابا الیما، سانسوں کے دشمن بن جائیں گے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، باغ دے کر، مارکیٹ دے کر، بزنس دے کر، کاروبار دے کر، کھیتی اور منڈی اور باغات دے کر تمہاری زندگی کے چین و سکون کو غارت کر دیں گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے کٹو گے، تمہارے اپنوں سے ہم تم کو دور کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَيَصْرِفْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہر دردناک عذاب میں تم کو مبتلا کریں گے۔ کون کرے گا؟ سنگم نیر میں دعوت کا کام، تبلیغ کا کام شاہپور میں کون کرے گا؟ نئی کوڑی میں کون لے کے جائے گا جماعت؟ اللہ کہہ رہا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، نئی قوم کو لائے گا دعوت کے اس میدان میں، ہدایت کا نور اتاریں گے ان کے دلوں میں۔ اللہ کہہ رہے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، واللہ علی کل شیء قدیر ولا تضروا شیئا، ہمارا کچھ تم نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے دیکھو بزرگوں، جان بچانے میں فائدہ نہیں ہے، لگانے میں فائدہ ہے۔ سب سے پہلے تو جتنا بیٹھا ہوا مجمع ہے نا، وہ یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ وہ اس دعوت کو، اس نقل و حرکت کو، اس تبلیغ کو، اس چلت پھرت کو موت تک اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا۔ کرو گے نا میرے بزرگوں؟ اور دیکھو آخری بات ہے، روزی کا مالک تو اللہ ہے۔ کتنے تمہارے شاہپور میں، سنگم نیر میں، میرے بزرگوں، نائکواڑی کے اندر کتنے چاروں طرف پورن کے اندر بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، گاڑی مٹی میں کام کرتے ہیں، شام کو اللہ ان کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی ان کو دیتا ہے۔ میرے بزرگ ہم اور آپ اللہ کے دین کا کام کرے اور پھر وہ اللہ میرے کو تم کو بھوکا مارے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ بنیوں والی محنت کرنے والے کو اللہ روزی پہنچائے اور ہم نبی کا کام کر کے ہم بھوکے مرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک گھر تو میرے کو سنگم نیر میں پورن میں بتا دو، تبلیغ میں لگا تو لوٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہم قسم کھا کر کہتے تم نہیں بتا سکتے۔ اور اسی پورن میں سنگم نیر میں 50 ایسی فیملیز ملے گی، کوئی رنڈی کے اڈے پہ لوٹا، کوئی شراب کے اڈے پہ لوٹا، کوئی ریس کے اڈے پہ لوٹا، کوئی جوئے کے اڈے پہ لوٹا، کوئی لاٹری کے اڈے پہ لوٹا، کوئی سٹے اور مٹکے کے اڈے پہ لوٹا، اور ایسا برباد ہو، اس کی جائیدادیں، اس کی پراپرٹیاں، باپ دادوں کی زمانے کی کھیتیاں کوڑیوں کے دام بکی ہے، کوڑیوں کے دام۔ اللہ غیرت والا ہے، اللہ کا دین غیرت والا ہے۔ لگاؤ گے نا، ارے نسلوں کی روزی روٹی کا دروازہ کھولے گا۔ کون سے چکر میں تم کو ایسا لگتا ہے یار ہم چلے گئے ابھی 15 شعبان سے 4 مہینے یا اب اجتماع سے 4 مہینے، تو اپنے کو تو بھیک کا کٹورا لے کر سنگم نگر اسٹینڈ پہ کھڑے رہنا پڑے گا، 3 بتی کے اوپر اپنے کو تو پیالہ لے کے کھڑے رہنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ بڑے غیرت والے، اللہ کا دین بڑا غیرت والا۔ کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس، ننگی بھوکی قوم، گری پڑی قوم، دانتوں سے پتے چاپ چاپ کر پیٹوں پر پتھر باندھنے والی، اللہ کے دین کے کام کو بیس بنا، زندگی کا مقصد بنا۔ فرماتی تھی اللہ کی قسم، جن ہاتھوں سے ہم نے دانتوں سے پتے چبا کر پیٹوں پر پتھر باندھے، انہیں ہاتھوں سے ہم نے پھوڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا۔ غریب تھے صحابہ، غریب تھے، اپنی غربت کو اللہ کے دین پر لگایا۔ ذلیل تھے صحابہ، اپنی ذلت کو اللہ کے دین پر لگا۔ اللہ نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی، بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، اللہ نے ملکوں کی گورنر ان کے قدموں میں لا کے ڈالی۔ سنگم نیر والو ایک بات سمجھ دو، اللہ پاک دین کی برکت سے تو دنیا دے دیتا ہے، لیکن دنیا کے چینل سے کسی کو دین نہیں ملتا۔ جیسے صحابہ، ارے میرے بزرگوں، نسلوں کو پالے گا اللہ، نسلوں کو ہے کون سے چکر میں، 7 خاندان پلے گے، 10 پشتوں کو اللہ پالے گا۔ یہ جتنے شیخ ہیں نا، کویت، قطر، دبئی، شارجہ، ابوظہبی، سعودی، یہ جتنے شیخ لوگ بیٹھے نا VIP، کیا کمال ہے ان کا۔ ان کو پوچھو کبھی تمہارے پیر میں کانٹا چبھا ہے؟ ان کو پتہ ہے کیا پسینہ ٹپکانا کون سی چڑیا کا نام ہے، پیٹ پر پتھر باندھنا کون سی بلا، بھوک کس کو بولتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ عیش کے اندر مبتلا، یہ عیش کی زندگی گزار رہی ہے، ٹھاٹ باٹ والی۔ ایسا کیا ہے ان کے اندر؟ کمال ان کا نہیں ہے، کمال ان کے باپ داداؤں کا ہے۔ ان کے ڈھاکے دوڑے صحابہ سے جا کے ملتے ہیں، یہ صحابہ کی نسلیں، صحابہ کی اولاد ہے، جتنے شیوخ بیٹھے ہیں ملکوں کے اندر، ان کا کمال نہیں ہے، کمال ان کے باپ داداؤں کے۔ انہوں نے فاقے مستی کے دن گزارے، بیوی بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے،
اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کیا، خود بھوکے، بیوی بھوکی، بچے بھوکے، اور جو مہمان اللہ کے دین کی نسبت پر آئے، بیوی بچے فاقے کے ساتھ رات گزار رہے اور آنے والوں کے سامنے مہمان کے کھانا پروسا جا رہا ہے، سب کچھ لگایا اللہ کے دین کی نسبت پر۔ باغات کھجوروں کے پک کر تیار ہے، شیرہ اس سے ٹپک رہا ہے، بیچ کر پورے سال کی روزی روٹی کا دار و مدار۔ حکم آیا اللہ کے دین کی نسبت کو اس کو قربان کر دیا، لگا کر وہ چلے گئے ان کے باپ دادا۔ آج 1400-1500 سال ہو گئے، آج تک اللہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہا ہے۔ ایک ایک شہزادہ ملین بلین کا مالک ہے، بڑے بڑے پیٹرولوں کے ان کے کنویں ان کے پاس میں، ملین بلین کی دولت ہے۔ کمال کیا ہے ان کا؟ یہ تو تعیش سے زیر ہے، تو ان کا کمال ہے، ان کے باپ داداؤں کا کمال ہے، انہوں نے لگایا، آج گھر بیٹھے اللہ ان کے روزی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس لیے آپ سے عرض کیا جا رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھو کہ یار ابھی میں چلا گیا 15 شعبان سے تو اپنے کو تو کٹروں لے کے کھڑے رہنا پڑے گا ہائی وے کے اوپر۔ نہیں، اللہ بڑے غیرت والے، اللہ کا دین بڑا غیرت والا، نسلوں کو اللہ پالے گا، آپ یقین مانیں۔ اس کے لیے اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ سے اجتماع کا مقصد یہ شامیانہ پنڈال نہیں ہے، نہ یہ ہمارا مقصود ہے، نہ یہ ہمارا مطلوب ہے، نہ مجمع ہمارا مقصود ہے، نہ ہمارا مجمع مطلوب ہے۔ ہمیں تو جماعت چاہیے، جماعت جو ہمارا پروفٹ ہے۔ اور بزنس مین اپنے پروفٹ کو دیکھتا ہے، اتنا بڑا شامیانہ لگایا، ملا کیا میرے کو؟ لاکھوں روپے خرچے کیا، میرے کو ملا کیا؟ شو روم لگانے والا وہ یہ دیکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ بابا اتنا بڑا شو روم لگا ہے، میں نے کچھ مل رہا نہیں، اندر ہو رہا، رینٹ کے پیسے بھی نہیں نکل رہے، وہ شو روم کو تالا لگا دیتا ہے۔ پبلک کو تالا لگ جائے گا اگر ہمارے کام سے خروج نکل گیا۔ یہ دعوت کی جان ہے، خروج اللہ کے راستے کے نقل و حرکت، یہ قمام یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، جس دن اس میں ذوف آ گیا سمجھو دعوت کی جان نکل گئی۔ اجتماع اسی کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو جوڑ کر ان کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے یہ اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے۔ اجتماع بہت ہو گئے لیکن ہم زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے، درخواست ہے، جس طرح اتنی دیر سے اس مجمع نے بیٹھ کر پوری بات سنی، ایک بھی نہیں اٹھ کر گیا، اللہ آپ کے آنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہماری اس بیٹھک کو ہماری نجات کا، مغفرت کا، ہدایت کا ذریعہ فرمائے۔ اب ذرا اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ آئے تھے اجتماع میں 24 گھنٹے کی شرکت کے لیے، اللہ نے بات دل میں اتاری، اور میں انشاءاللہ اپنی ایمان، اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنی موت کی تیاری کے لیے، اللہ کی عدالت کی پیشی کی تیاری کے لیے میں اس اجتماع سے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں۔ ہاں بھائی سنگم والوں، ساگپور والوں، اللہ تمہاری جانوں میں، مالوں میں، قرن والوں، اللہ تمہارے کھیتوں میں، باغات میں، تمہاری منڈیوں میں، تمہارے بیپار میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ اب ذرا کھڑے ہو کے فرمائے نقد 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ چلو ہمت کر کے کھڑے ہو جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔